اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 15 ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کو آئیں تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ مانگو ان پر 4 تم میں سے، تو اپنوں میں سے تم 4 گواہ اس پر لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر انہیں روک لو، انہیں گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں فوت کر دے موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ سورۃ النساء ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی معاشرے کی تطہیر کے لیے احکام نازل فرما رہا ہے۔ مسلمان جب تک مکہ معظمہ میں تھے تو وہاں کفار کا غلبہ تھا۔ اب مسلمان مدینہ منورہ میں ایک اپنی علیحدہ اسلامی ریاست جو تھی اس کے ساتھ مسلمان جو تھے ان کے باقاعدہ ایک حیثیت ثابت ہو رہی تھی، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کے تمام معاشرتی معاملات اور سماجی مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیر بحث لا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں عفت و عصمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اگر معاشرے میں جنسی بے راہ روی موجود ہو تو اس کی روک تھام کیسے ہو، یہاں اس سلسلے میں ابتدائی احکام دیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورۃ النور میں آئیں گے۔ معاشرتی معاملات کے ضمن میں احکام جو تھے وہ پہلے سورۃ النساء میں، پھر اس کے بعد سورۃ احزاب میں ہم دیکھیں گے، اور پھر سورۃ النور میں، اور پھر سورۃ المائدہ میں بتدریج آئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سورۃ الاحزاب اور سورۃ النور جو ہے وہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے بہت آگے ہے، اور یہاں سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کو اکٹھا رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جس برائی کی اصلاح فرما رہا ہے وہ بے راہ روی، بدکاری اور زنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دوسری برائیوں کی طرح زنا بھی عام تھا۔ پیشہ ور عورتیں اپنے مکانوں پر مخصوص پرچم لہرایا کرتی تھیں۔ اس پھیلے بد کو چند شریف خاندانوں کی مستورات کے علاوہ بالکل کوئی معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ معاشرے میں یہ چیز عام تھی اور صرف چند شریف خاندان جو تھے وہ اسے معیوب سمجھتے تھے، باقیوں کے نزدیک یہ معیوب بات ہی نہیں تھی۔ اسلام نے اس پھیلے بد کی روک تھام کے لیے صرف واض و نصیحت پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سزا اور سزا بھی سنگین تجویز کی۔ لیکن ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس سزا کا نفاذ نہیں فرمایا، بلکہ آہستہ آہستہ اور تدریجاً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت معاشرے کی اکثریت اس گناہ میں ملوث تھی۔ ایسے ماحول میں اگر سخت سزائیں فوراً نافذ کر دی جاتی تو پھر شاید ہی کوئی سزا سے بچ سکتا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے۔ بیرونی دباؤ اور سزاؤں کے خوف سے وہ ظاہری طور پر تو گناہ چھوڑ دیتے، مگر جو ہی موقع ملتا چوری چھپے وہ یہ گناہ ضرور کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ سوچئے، اچھا حکیم وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری کا نہ سطحی علاج کرے اور نہ سخت دوائیں دے کر بیماری کو دبا دے، بلکہ اچھا علاج وہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ کامل صحت کی طرف لائے۔ اس لیے سخت سزائیں دینے کے حکم سے پہلے ذہنوں کو تیار کیا گیا، ذاتی سطح پر انسانوں کی اصلاح کا آغاز کیا گیا۔ سوچئے، مکی دور کے 13 سال اور اب مدنی دور کے بھی ابتدائی 3-4 سال گزر چکے ہیں، اور ذہن مکمل طور پر تیار کر لیے گئے۔ اصلاح کی طرف دل مائل ہونے لگے۔ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کی بجائے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو رہی تھی۔ ذہن تیار ہو گئے، اس لیے لوگوں کی پسند اور ناپسند میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ دلوں میں تقویٰ پیدا ہو چکا تھا،
اور یہی تقوی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور کسی بیرونی دباؤ کے بغیر اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے برائی کو چھوڑنے کو خود اس کا دل مائل ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ہی وہ چیز ہے جو گناہ کا محرک بنتی ہے۔ ایک مرتبہ جب ذہن تیار ہو جائیں اور دل دنیا کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو جائے تو پھر انسان بائی چوائس نیکی کرنے لگتا ہے۔ بیرونی دباؤ کے بغیر خود اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نیکی کے راستے پر چلوں۔ تو یہ طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کا معاشرتی اصلاح کا، لیکن یہ سب کچھ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 16-17 سال لگے۔ نظام اور ماحول اب ایسا بنا دیا گیا تھا کہ زنا مشکل لگنے لگا اور نکاح آسان ہو گیا۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھایا کہ اگر ابتدا میں اتنی بڑی جب برائیوں میں لتھڑی ہوئی قوم تھی، جب ان کی اصلاح کی طرف آئے تو 16-17 سال میں ذہن اس طرح تیار ہو گئے کہ خاندانی سطح سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کا آغاز کیا کہ اگر کوئی فحش حرکت ہو بھی گئی تو خاندان کی سطح سے سزاؤں کا آغاز کیا گیا، تاکہ گھر کی بات گھر ہی میں حل ہو جائے اور ان چیزوں کی شہرت نہ ہو، یعنی برائی کی شہرت نہ ہو۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ بے حیائی کی تشہیر ہو اور فحاشی کی باتیں لوگوں کی زبانوں پر ہوں، اس لیے شروع میں حکومتی سطح پر سزا نہیں دی گئی، بلکہ خاندانی سطح پر اور گھریلو سطح پر ان چیزوں کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ ان 2 آیات میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو سزا مقرر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب 4 عاقل بالغ آزاد شخص گواہی دیں، سچی گواہی دیں کہ کسی عورت کی بدکاری اور ان کی گواہی سے عورت کی بدکاری ثابت ہو جائے، تو آغاز میں کس سزا کا اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما رہا ہے؟ تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، یعنی اسے گھر ہی میں قید کر دیا جائے اس عورت کو جس کی بدکاری جو ہے، جس کی فحاشی جو ہے 4 گواہوں کی صورت میں ثابت ہو جائے، پھر اسے گھر میں قید کر دیا جائے اور پھر اسے گھر سے نہ نکلنے دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ اسے موت دے دے یا اس کے لیے کوئی اور راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ صرف ذاتی بدگمانی پر سزا نہیں دی جاتی، بلکہ جب برائی اتنی کھلم کھلا پھیل جائے کہ 4 عاقل و بالغ آزاد شخص اس پر گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر یہ سزا ہے کہ اسے گھر میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ اور یجعل اللہ لہن سبیلا۔ آیت کا یہ حصہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ عمر قید کی سزا عارضی سزا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اور سزا تجویز ہونے والی ہے۔ زنا کے لیے گواہی کا نصاب 4 مرد ہیں، یہ سب عاقل بالغ اور قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دیں، کیونکہ عورتوں کی گواہی صرف مالی معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، حدود میں نہیں رکھی۔ اور یہ سزا یاد رکھیے کہ یہ عبوری سزا تھی۔ بعد میں سورۃ النور کی آیات میں زنا کی سزا کا حکم آیا، تو کوڑے اور رجم کی سزا جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تو پھر یہ سزا منسوخ ہو گئی۔ یہ بالکل ابتدائی حکم تھا، یہ عارضی احکام جو تھے بعد میں منسوخ کر دیے گئے۔ اس پر 4 گواہوں کی ضرورت میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس جرم کا تعلق چونکہ گھر کی عزت اور آبرو سے ہے، اس لیے اس کے اثبات کے لیے دو نہیں 4 عاقل و بالغ مردوں کی گواہی، اور مسلمان ہوں، عادل ہوں، عاقل ہوں، آزاد ہوں، 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد عورتوں کی بدکاری نہیں ہے، بلکہ صرف اللاتی سے مراد عورتوں کی بدکاری، یعنی وہ جنسی فعل جو عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ہو۔ تو ایسی عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور راستہ یا اور سزا اللہ تعالیٰ تجویز کرے۔ آیت نمبر 16 ہے وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
اس آیت میں واللذانی تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے. اس سے بعض فقہا نے کہا اس سے ہم جنس پرستی کی طرف اشارہ ہے. جب دو مرد فعل قوم لوط میں مبتلا ہوں تو ان پر حد نہیں بلکہ تعزیر ہے. ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے کہ انہیں آر دلائی جائے، انہیں برا بھلا کہا جائے، ہاتھ سے جوتے بھی مار کر ان کی مرمت کی جائے، انہیں فآذوہما یعنی انہیں جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچا کر انہیں اس فعل بد سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے. تو یہاں مردوں کو اس بدکاری پر گھروں میں قید رکھنے کا حکم نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ مردوں کا تعلق کسب معاش سے ہے، اس لیے گھر میں قید رکھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ برا بھلا کہہ کر انہیں آر دلائی جائے. اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں چھوڑ دو. ان کے ساتھ پھر درست کلامی کے ساتھ اور سختی سے پیش نہ آؤ. وہ انہیں اصلاح کی طرف مائل کر کے پھر انہیں ہر وقت اس چیز کی آر نہ دلاتے رہو. آیت نمبر 18 ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 17 ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان کے لیے جو برا عمل کرتے ہیں نادانستگی میں اور پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کا ہے جو وقتی سرکشی اور نادانی اور جہالت کے تحت کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر جلد ہی اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی توبہ قبول فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے جس سے کوئی گناہ یا بدکاری از راہ نادانی یا جہالت میں یا لا علمی میں انجانے میں اس سے سرزد ہو گئی ہو اور پھر اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو. وہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے. توبہ کا لغوی مطلب ہے لوٹ آنا، یعنی جس سمت انسان چلا جا رہا ہے ادھر سے منہ پھیر کر دوسری سمت کو چل پڑے. محققین نے توبہ کی 3 شرائط بیان کی ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اس گناہ پر اپنے اس فعل پر نادم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ فوراً اس گناہ سے باز آ جائے، فوراً اس سے ہاتھ روک لے، اس راستے کو چھوڑ دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرے کہ اے اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. تو گناہ سے توبہ کرنے والا مثل گناہ نہ کرنے والے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح توبہ قبول فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرنے والے کے درجے پر آ جاتا ہے. اور آیت نمبر 18 ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، مسلسل حرام خوریاں کرتے ہیں، مسلسل گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. والذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس کے برعکس معاملہ ان لوگوں کا جو دانستہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر دلیر ہو جاتے ہیں اور توبہ میں عمدن جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، کر لیں گے توبہ. اور جب موت سامنے نظر آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. جب موت کی واضح علامات نظر آنے لگیں تو توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل.
اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل۔ رب نے جواب دیا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو توبہ کرتا ہے، تو ساری اس سے پہلے تو نافرمانی میں رہا اور تو فساد کرنے والوں میں ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک جان نرخرے پر نہ اٹک جائے، یعنی آخری لمحے سے پہلے جب اسے موت نظر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس وقت توبہ قبول نہیں فرماتا، اس وقت سے پہلے توبہ قبول فرماتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 19 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے اپنا مال واپس لے لو اور اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوئی ہیں تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو، ان کے ساتھ بھلے طریقے پر خوش اسلوبی سے نیکی اور راستی کے ساتھ گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو بعید نہیں کہ ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ اس آیت میں بھی دور جاہلیت کی عرب کے معاشرے کی ایک بہت ہی مکروہ رسم کا ذکر ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ اگر ایک شخص فوت ہوا اور اس کی اگر 4-5 بیویاں ہیں تو اس کا بڑا بیٹا وارث بن جاتا۔ اب اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی ستیلی مائیں ہیں، تو وہ ان ستیلی ماؤں کو بھی اپنی وراثت میں لے لیتا تھا۔ وہ اپنی وراثت میں لے لیتا تھا کہ یہ میرے قبضے میں رہیں گی، بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، یا بغیر نکاح اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر یہ کہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادیاں کہیں اور کر دیتے اور میں حق مہر خود لے لیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ اس رسم بد میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ بھی طریقہ تھا ان کا کہ جس عورت کا خامند مر جاتا تو کوئی آ کر اس پر اپنا کپڑا ڈال لیتا تو وہی اس کا مختار سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی روایت ہے کہ کپڑا ڈالنے والا اگر اس کو حسین پاتا تو اس سے نکاح کر لیتا، اگر وہ بدصورت ہوتی تو اسے یوں ہی روکے رکھتا یہاں تک کہ وہ مر جائے، پھر وہ اس کے مال کا وارث بن جاتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ اگر کپڑا ڈالنے کی رسم سے پہلے کوئی عورت بھاگ کھڑی ہوتی اور میکے آ جاتی تو وہ چھوٹ جاتی، ورنہ ساری زندگی سسرال والوں کے رحم و کرم پر ان کی پابند ان کے گھروں میں ہی ہوتی۔ سسرال والے اس کے مالک سمجھے جاتے اور اس پر زبردستی وہ اپنا قبضہ رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی ہے اور عورتوں کی جان اس مصیبت سے چھڑائی ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ابو قیس کی بیوی جس کا نام کینیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اس صورتحال کی خبر دی کہ یہ لوگ نہ تو مجھے وارثوں میں شمار کر کے میرے خامند کا ورثہ مجھے دیتے ہیں اور نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ کہیں میں اور نکاح کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، تم عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت میں نہ لو۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ تم انہیں روکے رکھو کہ تم ان سے لے لو وہ جو تم نے انہیں دیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خاتون جو تمہارے نکاح میں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے علیحدگی ہو جائے اور یہ بھی جانتے ہو کہ اگر تم طلاق دو گے تو حق مہر تمہیں دینا پڑے گا اور کچھ اور دے دلا کر رخصت کرنا پڑے گا، اب تم بجائے اس کے کہ شرافت سے اسے طلاق دو، اس کا حق مہر اس کو دو اور اس کے کچھ وقت کے لیے عدت تک کے لیے اسے نان نفقہ دو جیسے کہ شرافت کا تقاضا ہے،
مگر ایسا کرنے کی بجائے تم یوں کرتے ہو کہ عورتوں کو اتنا زیچ کرتے ہو، اتنا تنگ کرتے ہو کہ وہ مجبور ہو کر تمہاری منت کرنے لگ جائیں کہ میری جان چھوڑو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ اتنی تنگ ہوں کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر خلا کے لیے مجبور ہو جائیں تاکہ وہ حق مہر خود چھوڑ دیں، اور یہ بھی کہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے اور بھی میں دیتی ہوں تو میری جان چھوڑو۔ رب نے فرمایا ایسا نہ کرو، عورت کا مال اور حق مہر بٹورنے کے لیے اسے تنگ مت کرو۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ وہ اگر کھلم کھلا بے حیائی پر آئیں تو اس صورت میں تم اس سے مال لے سکتے ہو، یعنی اگر وہ صریح بدکاری کے مرتکب ہوں تو اس پر اسے سزا دی جائے جیسے کہ اوپر ذکر ہے فآذوہما، تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے بغیر کسی زیادتی کی کوئی بھی زیادتی جائز نہیں ہے عورت پر، خاص طور پر اس نیت سے اس پر زیادتی کرنا کہ اس طرح وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ اپنا خود دے دے گی، یہ انتہائی کمینگی ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت کرو، ان کے ساتھ بھلے طریقے پر خوش اسلوبی سے نیکی اور راستی کے ساتھ ان سے گزر بسر کرو، نیکی اور راستی کے ساتھ ان سے گزر بسر کرو، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری کو خوش دلی سے پورا کرو۔ بتقاضائے بشریت اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے برداشت کرنے کی تلقین ہے۔ یہاں سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے، اور صحیح مسلم میں خطبہ حجۃ الوداع کے دوران ہے، آپ صحیح مسلم میں ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور تم نے انہیں اللہ کے کلمے پر اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو۔ اسی آیت کا آخری حصہ ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو کوئی بعید نہیں کہ ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھی ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے کوئی ایک عادت ناپسند ہو تو کوئی دوسری پسند ہوگی۔ مثلا تمہاری بیوی اگر خوبصورت نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، مگر ممکن ہے کہ اس میں کفایت شواری، خانہ داری اس درجہ کی اعلیٰ ہو جو دیگر خوبصورت اور تعلیم یافتہ عورتوں میں نہ ہو۔ ممکن ہے ایک صفت نہ ہو مگر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دی ہو، وہ تمہاری معاون ہو، تمہیں ناجائز فرمائشوں میں تنگ کرنے والی نہ ہو، تمہاری اطاعت گزار ہوں اور فرما بردار ہوں۔ لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت اور اکتفا کرو، اور اسی سے نبھانے اور حسن سلوک کی حتی المقدور کوشش کرو، اور اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کی بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ دل برداشتہ ہو کر رشتہ ازدواج کو توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیوی سے ایسی صالح اور سعید اولاد عطا فرمائے جو تمہارے نام اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا خزانہ، تمہارے نام کو روشن کرنے والی اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا خزانہ بن جائے، یا تمہارے لیے زندگی کے گرم و تلخ پیڑوں میں تمہاری بیوی تمہارے عزم و حوصلہ کو بلند کرنے کا باعث بن کر تمہیں گرنے سے بچا لے، تمہاری معاون ہو، زندگی کے سفر میں پرخلوص ساتھی ہو تمہارے لیے۔ آیت نمبر 20 ہے اس کے بعد وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر ارادہ کرو کہ تم بدلنے کا ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو تم نہ لو اس میں سے کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو کیا تم لوگے اس سے وہ مال بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ تو کیا تم اس سے واپس لوگے وہ مال بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر عورت کی کوتاہی اور غلطی، کون سی غلطی؟ یأتین بفاحشۃ مبینہ ہو جائے اور طلاق ناگزیر ہو تو خامد کو اپنا مہر واپس لینے کا حق ہے،
یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو پھر بھی تم اسے چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنی عورت کو پہلے جو کچھ دے چکے ہو، خواہ اس کی مقدار بہت ہی زیادہ بھی ہو، تو تمہیں اسے واپس لینے کا حق نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ تو اس سے مراد صرف حق مہر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تم جو کچھ اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ ہرگز واپس نہیں لینا چاہیے۔ بیوی کو تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز دے تو اسے وہ واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے صدقے اور دوسری روایت کے مطابق اپنے ہبہ کو واپس لینے والا واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے۔ صحیح بخاری میں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ جب تم طلاق دیتے ہو تو اسے مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو، چہ جائے کہ تم اپنا پہلے سے دیا ہوا مال بھی واپس لیتے ہو۔ اتأخذونہ کو امام راضی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جب کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا تو پہلے بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا، اس طرح اس کو مجبور کرتا کہ وہ مال دے کر طلاق حاصل کرے۔ اس سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، یہ کھلم کھلا گناہ عظیم ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور کس طرح تم لے سکتے ہو اس سے اپنا مال واپس، حالانکہ تحقیق تم پہنچ چکے، بعض تک تم پہنچ چکے اور تم لے چکے ایک دوسرے سے پختہ عہد۔ اچھا، افدوا کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں مرد و عورت کا تنہائی میں ملنا، خواہ صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد خلوت صحیحہ ہے جس سے مہر واجب ہو جاتا ہے، یعنی مرد و زن کا باہمی تعلق۔ تو رب فرما رہا ہے کیف تاخذونہ وقد افدوا بعضکم الی بعض واخذن منکم میثاقا غلیظا، تم کیسے لے سکتے ہو اس سے مال جبکہ تمہارے درمیان زن و شوہر کا تعلق قائم ہو چکا ہے اور تم نے نکاح کا پختہ عہد آپس میں کیا ہوا ہے۔ تو انداز بیان واضح کر رہا ہے کہ رب فرما رہا ہے کچھ عقل کے ناخون لو، کچھ شعور اور شرافت کا ثبوت دو، تم ان سے وہ مال کیسے لے سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان دنیا کا انتہائی قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ میثاقا غلیظا کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ پختہ عہد ہوتا ہے جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے ساتھ ولی کے سامنے اور باقاعدہ اعلان کے ساتھ یہ پختہ عہد ہوتا ہے۔ تو اس پختہ عہد کے بعد تم کیسے اس سے تعلق توڑتے ہوئے اس سے سارا مال لے سکتے ہو؟ تو کیا تم پیسے کی لالچ میں سب کچھ بھول گئے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ اگر استبدال کی کیفیت ہو تو بڑے پروقار طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اگر ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو تو اس سے کچھ دیا ہوا مال جو ہے وہ اس سے واپس نہ لو۔ آیت نمبر 22 ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، عورتوں میں سے ان عورتوں سے تم نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر تحقیق جو گزر چکا۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بہت بے حیائی کا کام اور قابل نفرت کام ہے اور بہت وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی شان نزول میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو قیس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بزرگ اور نیک انصاری صحابی تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے قیس نے ان کی بیوی سے جو اس کی ستیلی ماں تھی اس سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر اس بیوی نے، جس کا نام ام عبید اللہ زمرہ تھا، اس نے فرمایا بے شک تو اپنی قوم میں نیک ہے لیکن میں تجھے اپنا بیٹا شمار کرتی ہوں، خیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہوں، جو حکم وہ فرمائے میں حاضر ہوں۔ اس نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کیفیت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر لوٹ جا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جس سے باپ نے نکاح کیا ہو اس سے بیٹے کا نکاح حرام ہے۔ ایسے وقت میں اور بھی ایسے ہی واقعات موجود تھے
کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا کہ ستیلی ماؤں کو اپنی وراثت سمجھ کر اپنے گھروں میں روک لیا کرتے تھے، اور بعض بیٹے جو تھے وہ ستیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس رسم بد کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس معاشرے کو نکاح مکت کہا جاتا تھا، یعنی بہت برا نکاح۔ ظاہر ہے فطرت انسانی تو ایسے نکاح سے ابا کرتی ہے، مگر ان کے ہاں یہ رواج تھا۔ قرآن پاک نے اس مقام پر اس چیز سے سختی سے روکا ہے کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت اور ممانعت کے لیے رب کریم نے 3 الفاظ واضح طور پر فرمائے کہ انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتا اور قابل نفرت ہے، وساء سبیلا اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ گویا یہ کام جو ہے عقلاً، قلباً، شرعاً، تینوں لحاظ سے انتہائی ناقابل قبول ہے۔ فاحشہ عقلاً بھی انسان قبول نہیں کرتا کہ جس سے باپ نے نکاح کیا ہو بیٹا اس سے نکاح کر لے، یہ انتہائی سخت بے شرمی اور بے حیائی ہے، اس لیے اسے فاحشہ کہا۔ مقتا یعنی قلباً بھی، دل بھی اس کو گوارا نہیں کرتا، طبعاً بھی یہ بہت قابل نفرت بات لگتی ہے۔ فطرت سلیم رکھنے والوں کے لیے یہ کام سخت قابل نفرت، معجوب اور نہایت گھٹیا درجے کا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، لیکن دین اسلام کی پاکیزگی نے آ کر اس چیز کو حرام قرار دے دیا، اور دین اسلام نے اپنے احکام کے ذریعے ایسا معاشرے کی سوچ میں، عمل میں تطہیر کا عمل پیدا کیا۔ اور ساء سبیلا، برا راستہ، یعنی شرعاً بھی ہم اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے۔ نہایت معجوب اور بری عادت ہے جس میں باپ کی حرمت اور آبرو کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ غرض اس نکاح کے قبول ہونے کے لیے تمام مراتب اور پہلو جمع ہیں، رب کریم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آیت نمبر 23 ہے ہمارے پاس۔ آیت نمبر 23 حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں، بھانجیاں، اور تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضاعت کی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری ربی بائیں یعنی تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کے پہلے شوہر سے ہیں، اور ان بیویوں سے اگر تم تعلق زن و شوہر قائم کر چکے ہو تو وہ بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرمت والی ہیں، یعنی تم پر حرام ہیں، اور اگر تم اس بیوی سے تعلق زن و شوہر نہیں قائم کر چکے تو وہ پھر تم پر حرام نہیں ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، یعنی تمہاری بہویں بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں لو، یہ بھی حرام ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر تحقیق جو پہلے گزر چکا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جس موضوع پر بات ہو رہی ہے یہ ایک ایسی قانون سازی ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے۔ انسان کس سے نکاح کر سکتا ہے، کس سے نہیں کر سکتا، کون اس کا محرم ہے، کون محرم نہیں ہے۔ اگر انسان خود اس معاملے میں قانون بنانے لگے تو یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کا تعین کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون ساز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام اور باطل ہے۔ ان کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ محرمات نسبیہ یعنی خونی اور خاندانی رشتے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، محرمات رضائیہ یعنی دودھ پینے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، اور محرمات سحریہ یعنی نکاح کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں۔
تو 7 عورتیں بوجائے نسب حرام ہیں، 7 عورتیں بوجائے رضاعت حرام ہیں، اور 7 بوجائے سسرال۔ تو حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں، تم ان سے کبھی نکاح نہیں کر سکتے، اور ماؤں میں امہات المومنین بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات تمام امت مسلمہ کے مردوں کی مائیں ہیں، کوئی ان سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ اور امہاتوں کے عموم میں ماؤں کے علاوہ دادیاں اور نانیاں بھی شامل ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور اسی مفہوم میں بیٹی سے آگے نواسی، پر نواسی، پوتی، پڑ پوتی، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری حقیقی بہنوں سے نکاح حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو، اور جو ماں اور باپ شریک ہو، یعنی تینوں قسم کی جو بہنیں، اخیافی، الاتی اور سگی بہنیں، ان سب سے تمہارا جو ہے نکاح حرام ہے۔ اماتکم، یعنی باپ کی بہن یعنی پھوپھی، اس میں خواہ باپ کی حقیقی بہن ہو یا ستیلی ہو یا ماں شریک ہو یا باپ شریک ہو، یہ تمام پھوپھیاں، یہ بھی تمہارے لیے حرمت والا رشتہ ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری ماں کی بہن یعنی تمہاری خالہ، اس میں بھی ماں کی سگی بہن، اخیافی بہن، الاتی بہن تمام آ جاتی ہیں۔ وبنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، خواہ وہ بھائی کی ستیلی ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں۔ وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، تو یہ وہ بہن کی چاہے وہ بیٹیاں جو ہیں وہ چاہے اس کی سگی یا ستیلی جو بھی ہیں، وہ تمام وہ تم پر حرام ہیں۔ اب یہ تو نسبی 7 رشتے تھے جو حرمت ان کی اللہ تعالیٰ نے خود قانون بنا دیا۔ اب اگلے وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں جو رضاعت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ محرمات رضائیہ ہیں، یہ محرمات رضائیہ ہیں، یعنی وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ پینے کی وجہ سے وہ دودھ پلایا ہے، اور اس دودھ پینے کی وجہ سے جو تمہاری بہن بنتی ہیں وہ رضائی بہنیں بھی، ان پر بھی تمہارا ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں اگرچہ صرف رضائی ماؤں اور رضائی بہنوں کا ذکر ہے، لیکن ساتوں رشتے جو نسب سے حرام ہیں وہ ساتوں رشتے رضاعت سے بھی حرام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتے نسب سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ رضاعت بھی اسے حرام کرتی ہے جسے ولادت حرام کرتی ہے۔ آئمہ کا اس پر اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ 1 مرتبہ کا چوسنا یا 2 مرتبہ کا پی لینا حرام نہیں کرتا۔ بعض کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ کے پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور اس سے کم نہیں۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے قرآن پاک میں 10 مرتبہ کی دودھ پلائی پر حرمت کا حکم اترا تھا، پھر وہ منسوخ ہو کر 5 پر رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وہ قرآن پاک میں پڑھا جاتا رہا۔ پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت بنت سہیل کی روایت میں ہے کہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو 5 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم دیا۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ رضاعت دودھ چھٹنے سے پہلے 2 سال کی عمر کی اندر ہو، رضاعت جو ہے وہ دودھ چھٹنے سے پہلے 2 سال کی عمر کے اندر ہو، جسے سورۃ بقرہ میں حولین کاملین کے ذریعے یہ حکم اترا۔ امام ابو حنیفہ رضاعت کی مدت 2.5 سال قرار دیتے ہیں، نیز ان کے نزدیک ایک بار چوس لینے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کر دے۔ صحیح بخاری میں یہ ہے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابو قیس کا بھائی افلا میرا رضائی چچا تھا، وہ ہمارے ہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم آنے کے بعد کا ہے، لہٰذا میں نے اسے اجازت نہ دی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ اب وہ رشتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے جن کی حرمت ثابت ہوتی ہے، یعنی جن عورتوں سے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی جن عورتوں سے نکاح کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اس میں پہلے امہات نسائکم یعنی بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساسیں۔ بیوی، ساس اور داماد کا رشتہ بھی حرمت والا رشتہ ہے۔
اس تفصیل میں بیویوں کی نانیاں، دادیاں، چاہے نسبی ہوں یا رضائی ہوں، سب داخل ہیں، اور تمہاری بیویوں کی بھی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پائی ہوں اور ان کے پہلے خامن سے ہوں، اور اگر تم ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو تو وہ بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ لیکن اگر صحبت ان بیویوں سے نہیں کی اور اسے تعلق زن و شوہر قائم نہیں ہوا اور تم نے اس بیوی کو طلاق دے دی ہو تو پھر وہ بیٹیاں تم پر حلال ہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں، وہ بہویں جو ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور بیٹے کے عموم میں پوتا اور نواسہ بھی داخل ہیں، لہٰذا ان کی بیویوں سے بھی نکاح جائز نہ ہوگا۔ یہ صلبی بیٹے کے لیے ہے، یعنی سگے بیٹے کے لیے ہے جو تمہارے نطفے سے ہو۔ البتہ منہ بولے بیٹے کی یا پالک بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح جائز ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یعنی دو بہنوں کو تم ایک وقت میں نکاح میں لینا حرام ہے، خواہ وہ حقیقی بہنیں ہوں، سگی بہنیں ہوں، ستیلی ہوں، یا باپ شریک ہوں، یا ماں شریک ہو، یا رضائی بہنیں ہوں، دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں لینا حرام ہے۔ آیت کے آخر میں البتہ ایک بہن کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ آیت کے آخر میں الا ما قد سلف فرما کر رب کریم نے فرمایا کہ ایام جاہلیت میں جو کچھ تم سے ہو چکا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یا اسلام لانے کے بعد ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو گیا وہ معاف ہے، اور آئندہ ممنوع نکاح سے پرہیز کیا جائے۔ رب کے حرام کردہ رشتوں سے نکاح جو ہے آئندہ تم پر حرام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔